کیا جنات ہیں؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور کیا یہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں؟ جب انسان صحیح معنوں میں انسانیت کی معراج کو پہنچ جائے تو پھر یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا۔ پھر شیزوفرینیا بیماری ہے، آپ گوگل پہ جائیں، وہاں سرچ بھی کریں، بلکہ بہت سارے لوگ اس سے واقف بھی ہوں گے۔ یہ بیماری ہے، اور یہ بیماری ایسی ہے جس میں انسان ریئیکٹ ایسے کرتا ہے کہ جیسے اس کے اندر کوئی چیز ہے، کوئی جن شن آ گیا ہے۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ جو شخص تعویذ لیتا ہے اللہ اسے تعویذ کے حوالے کر کے خود اس سے بری ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے جی کہ ایک پیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں 18 یا 20 سال سے سویا نہیں، اس کی کیا حقیقت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، جہاں بچہ مر جائے وہاں نہیں جانا، جہاں بچہ پیدا ہو وہاں نہیں جانا، جہاں کوئی مر جائے وہاں نہیں جانا، اس سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ آپ عورت کے پردے پر بہت زور دیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے جی کہ کیا جنات ہیں؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور کیا یہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں؟ پھر بھائی جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور بالکل ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا ذکر کیا۔ آپ لوگ سارے قرآن پڑھتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، انسان اللہ کی مخلوق ہے، اور باقی بہت ساری مخلوقات ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ کا سوال کہ جنات آیا انسانوں کو تنگ کرتے ہیں یا نہیں، تو پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان تمام مخلوق میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے افضل ہے، اشرف ہے۔ اللہ نے اسے سپیریئر بنایا ہے۔ تو یہ جو اتنے جنات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک تو انسان اشرف المخلوق ہے، اس سے باقی ساری مخلوق ڈرتی ہے۔ اور پھر دیکھیے نا، جب انسان صحیح معنوں میں انسانیت کی معراج کو پہنچ جائے تو پھر یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا۔ پھر فرشتوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضرت انسان کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا یہ تنگ کرتے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ جن ہیں، ہر ایک کے ساتھ جن ہیں۔ کیا جن اتنے ہی ویلے ہو گئے؟ کیا جنات اتنے ہی ویلے ہیں کہ وہ ان کو اور کوئی کام نہیں رہا؟ میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بڑا عجیب اصول ہے کہ جس کو ایپیلیپسی ہے اسے بھی جن ہے، جسے ڈپریشن ہے اسے بھی جن ہے، جسے شیزوفرینیا ہے اسے بھی جن ہے۔ بیماریاں ہوتی ہیں، ڈیزیزز ہوتی ہیں، ہم انہیں جنات بنا دیتے ہیں۔ خواہ میں نا ہم جنات کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے نہیں ہے۔ جنات کا کام صرف یہی ہے کہ وہ انسانوں کو ہی تنگ کرے، اور ان کو کام ہی کوئی نہیں رہا۔ اصل میں یہ ہے کہ ڈپریشن ہوتا ہے تو جناب عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ جن بن جاتا ہے۔
پھر شیزوفرینیا بیماری ہے، آپ گوگل پہ جائیں، وہاں سرچ بھی کریں، بلکہ بہت سارے لوگ اس سے واقف بھی ہوں گے۔ یہ بیماری ہے، اور یہ بیماری ایسی ہے جس میں انسان ریئیکٹ ایسے کرتا ہے کہ جیسے اس کے اندر کوئی چیز ہے، کوئی جن شن آ گیا ہے۔ جس شخص کو یہ بیماری ہوتی ہے نا، یہ بھی مینٹل ڈیزیز ہے، یہ بھی دماغی بیماری ہے۔ جس کو یہ ہوتی ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ فیل کرتا ہے نا میرے اندر بہت طاقت ہے، تو اس میں طاقت آ جاتی ہے۔ اگر وہ محسوس کرتا ہے، فیل کرتا ہے، میں اس کی چند ایک چیزیں بتا رہا ہوں، باقی آپ ڈیٹیل آپ جا کے وہاں دیکھ لیجئے گا، نیٹ پہ جا کے دیکھ لینا۔ اگر انسان سوچتا ہے میں اڑتا ہوں، تو وہ خود کو اڑتا ہوا فیل کرتا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے، اور جسے ہم نے جنات بنایا ہوا ہے۔ یہ 15 سال سے 35 سال کی عمر تک ہوتی ہے۔ اس کے کچھ پازیٹیو پہلو بھی ہیں، کچھ اچھے پہلو بھی ہیں۔ کچھ لوگ جو اس شیزوفرینیا میں جاتے ہیں نا، جب بچہ 15-16 سال کا جوان ہونا شروع ہوتا ہے نا، تو اس کے بہت سارے خواب ہوتے ہیں۔ اس کا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ جب بچپن سے لڑکپن میں قدم رکھتا ہے، تو اس نوجوان کے بہت سارے خواب ہوتے ہیں کہ میرا لیونگ سٹینڈرڈ ایسا ہوگا، میری ایجوکیشن ایسی ہوگی، میرا گھر ایسا ہوگا، میری گاڑی ایسی ہوگی، میں شادی ایسے کروں گا۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ کچھ نوجوان اس پہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے اس ایم کو پا لیتے ہیں۔ لیکن نیگیٹو پہلو یہ ہے اس کا کہ کچھ خواب تو سب کے ہوتے ہیں، اور کچھ نوجوانوں کے خواب پورے نہیں ہوتے، تو وہ پھر اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں، وہ یوں سمجھ لیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، پھر وہ اس ڈیزیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ مینٹل ڈیزیز ہے۔ اس کا علاج ہے، تعویذ اس کا علاج نہیں ہے۔ قرآن تو سب کے لیے شفا ہے نا۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ تمام مومنین کے لیے قرآن شفا اور رحمت ہے۔ قرآن تو شفا ہے۔ تعویذ تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ جو شخص تعویذ لیتا ہے، اللہ اسے تعویذ کے حوالے کر کے خود اس سے بری ہو جاتا ہے۔ تعویذ علاج نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، اس کا میڈیکلی علاج کروائیے۔ اور اگر کسی کو ڈپریشن ہے، شیزوفرینیا ہے، انزائٹی ہے، تو وہ سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ سورت ہر روز 7 دفعہ پڑھے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ اسے اس بیماری سے شفا عطا کر دے۔ دوسرا سوال ہے جی، ایک پیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں 18 یا 20 سال سے سویا نہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں ایسے سوال لیا نہیں کرتا، لیکن اب آپ نے لکھ کے بھیج دیا ہے، میں نے لے لیا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ لوگ سارے شعور رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ اس طرح کے سوال کیا کریں۔ مجھے یہ بتائیں کہ سونے سے پاک ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ رب فرماتا ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
وہ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے۔ سینا کا مطلب اونگ بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے، نیند سے پہلے، اونگ سے پہلے نا ایک کیفیت آتی ہے۔ اللہ اس کیفیت سے، نیند کی اس کیفیت، اونگ کی اس کیفیت سے بھی پاک ہے۔ اور یا پھر فرشتے ہیں اس کے کہ جو اس کی عبادت میں مشغول ہیں، قیام میں ہے تو قیام میں، رکوع میں ہے تو رکوع میں، جو سجدے میں ہے تو سجدے میں، قیامت تک سجدے میں ہی رہے گا، اس کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز بتائیں کہ اس کائنات میں آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی پیر تھا، ہے، ہوگا؟ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی پیر ہے، ہوگا، تھا؟ نہیں نا۔ کیا میرے آقا سوتے نہیں تھے؟ تو پھر لہذا جو شخص یہ کہتا ہے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے منہ میں خاک، پھر وہ اللہ ہے معاذ اللہ، یا پھر وہ فرشتہ ہے معاذ اللہ، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے منہ میں خاک، وہ پھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکل گیا معاذ اللہ۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سورہ مزمل پڑھیے نا، رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تو اس طرح کے سوال نہ کیا کیجیے، اور نہ اس طرح کی باتیں آگے پھیلایا کیجیے۔ یہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ہے تو اس پہ نیند کا آنا یہ لازم ہے۔ نیند سے پاک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، جہاں بچہ مر جائے وہاں نہیں جانا، جہاں بچہ پیدا ہو وہاں نہیں جانا، جہاں کوئی مر جائے وہاں نہیں جانا، اس سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے جی حقیقت سے۔ اگر گائے کا گوشت کھانا منع ہوتا تو پھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے۔ جہاں بچہ پیدا ہو جائے وہاں جانا منع ہوتا تو پھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے۔ جہاں کوئی مر جائے وہاں جانا منع ہوتا تو پھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانا منع فرماتے۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقے جاؤں، میرے والدین قربان جائیں، ایک ایک چیز بتائی، یہاں تک بتا دیا کہ گھر میں داخل ہونا ہے تو کیا پڑھنا ہے، گھر سے نکلنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے تو کیا پڑھنا ہے، مسجد سے باہر نکلنا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں تو کیا پڑھنا ہے، جب کپڑے اتارنے ہیں تو کون سی دعا پڑھنی ہے، جب قمیض پہننی ہے، کرتا پہننا ہے تو کیا پڑھنا ہے، کرتا پہننے کا طریقہ بتا دیا۔ تو اتنی بڑی بڑی باتیں آقا ہم بتا نہیں سکتے تھے؟ اور اگر منع ہوتا، پھر میں وہی بات کر رہا ہوں، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی پیر اس کائنات میں تھا، ہے، ہوگا؟ نہیں۔ اگر گائے کا گوشت کھانا منع ہوتا تو پھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیتے۔ جہاں بچہ پیدا ہو وہاں جانا منع ہوتا تو آقا منع فرما دیتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں کو مر جائے وہاں جانا منع ہوتا تو پھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے کیوں جنازے پڑھاتے؟ عبداللہ بن ابی جیسا منافق شخص آقا اس کا بھی جنازہ پڑھانے جاتے ہیں کہ نہیں؟ ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند ہندو مسلمان اکٹھے تھے، تو گائے کو پاکیزہ کون سمجھتا ہے؟ گائے کو پوتر کون سمجھتا ہے؟ گائے کا گوشت کون نہیں کھاتا؟ تو وہ رسمیں جو تھی نا وہ آج ہم میں ابھی بھی ہیں۔ شریعت کا، اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق، واسطہ اور رابطہ۔ میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے حلال قرار دی ہے اسے کھائیں، اس میں شفا ہے۔ اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ آپ عورت کے پردے پر بہت زور دیتے ہیں۔ میرے نزدیک عورت کا پردہ واجب ہے۔ اللہ ہماری عورتوں کو باحیا بنائے، اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو باپردہ بنائے۔ آپ سارے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ نے نا عورت کے نام کا بھی پردہ رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے قرآن میں سوائے حضرت مریم علیہ السلام کی کسی عورت کا نام دکھا دیں، اور اللہ نے حضرت مریم کا نام لیا ہے، باقی کسی عورت کا نام قرآن میں اللہ نے نہیں لیا۔ اللہ نے عورت کے نام کا بھی پردہ رکھا، اور حضرت مریم کا نام اس لیے لیا کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ نے اس چیز کی نفی کرنے کے لیے فرمایا میرا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا ہے۔ جہاں بھی حضرت عیسیٰ کا نام آیا ساتھ مریم علیہ السلام کا نام آیا، باقی کسی عورت کا اللہ نے نام نہیں لیا قرآن۔ اللہ لے سکتا تھا فرعون کی بیوی آسیہ کا نام، اسے کون روکتا؟ کوئی روک سکتا ہے؟ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا نام لے سکتا تھا، اللہ نہیں لیا۔ اللہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لے سکتا تھا، نہیں لیا۔ اللہ نے عورت کے نام کا بھی پردہ رکھا۔ اور پھر رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے نا کہ اے نبی کی گھر والیو، جب گھر سے نکلو تو اپنے چہرے ڈھانپ کے نکلو۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو باحیا بنائے۔ اس میں میرا ایک پورا بیان ہے بڑی ڈیٹیل میں، وہ آپ لازمی سن لیجئے گا۔